السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ شادی کے بعد رخصتی کے وقت لڑکی کو پالکی میں بٹھا کر رخصت کرتے تھے۔ میرا سسرال زیادہ دور بھی نہیں تھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، میری پالکی رکی نہیں تھی۔ پھر یکدم مجھے لگا جہاں میں ہوں وہاں سناٹا سا ہے۔ جب میں نے پالکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، میں تو ایک قبر۔ رخصتی کے وقت جہاں مجھے اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ تھا، وہیں میں آنے والی زندگی کو سوچ رہی تھی، اور جس کے بارے میں سوچتے ہی میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت تک میری سہیلیوں نے مجھے بہت زیادہ چھیڑا تھا اور مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی تھی کہ میں گلنار ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں میرا رنگ اڑنے والا ہے۔ میں پالکی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ آنے والی زندگی کتنی خوشگوار ہونے والی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی پالکی میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی جب مجھے لگا کہ پالکی ہے اور میرے ارد گرد سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میرا سسرال تو یوں بھی زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے پالکی میں بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو چکی تھی، شاید آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی تک اپنے سسرال کیوں نہیں پہنچی ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، اور میں نے اچانک ہی پالکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو باہر کے منظر نے میرے ہوش ہی اڑا دیے، اور اس کے ساتھ آنے والے وقت میں جو کچھ ہوا وہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں کم عمری کی شادی کا رواج تھا، اور ابھی میں 16 سال کی ہوئی تھی کہ میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ مجھ میں تو ابھی تک بچپنا باقی تھا، میں سارا دن کھیتوں میں بھاگتی پھرتی تھی۔ روز ہی مجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ آ جاتے، جن کا تعلق یا تو ہمارے گاؤں سے ہوتا یا پاس پڑوس کے گاؤں سے ہوتا۔ میری ساری سہیلیاں ہی مجھے چھیڑتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے دوسری طرف سے میرے لیے ایک رشتہ آیا اور میرے ماں باپ کو وہ لوگ بہت پسند آ گئے۔ گاؤں کے لوگ یوں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے، اور یوں میرا رشتہ طے پا گیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابا نے بتایا کہ لڑکا بھی گاؤں میں کھیتوں میں ہی کام کرتا ہے، اور ابا اسے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں ندی کے اس پار رہتے تھے اور وہ لوگ گاؤں میں ندی کے اس پار رہتے تھے۔ شاید اسی لیے میں ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی میری اماں کو ان کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ شادی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا، اور اماں نے میرے بچپن سے صندوق میں جو کپڑے جمع کیے تھے ان سب کو نکال کر دھوپ دکھا دی۔ میں تو لفظ شادی کے نام پر ہی اتنا خوش تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سارے گاؤں میں اچھلتی پھر رہی تھی اور خود ہی ایک کو بتا رہی تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ اماں نے میری حرکتوں سے تنگ آ کر میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن قریب آ گیا۔ میری سہیلیاں روز میرے گھر آتی، ڈھول بجاتی اور ہم سب مل کر بہت مزے کرتے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے نصیب میں اس قدر بھیانک منظر نامہ لکھا ہے۔ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری شادی کا دن آ گیا اور میرے ابا نے مجھ سے نکاح نامہ پر انگوٹھا لگوایا۔ میری اماں اور بہنیں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں ان پر ایک بوجھ تھی جو اب ان سے ودا ہونے جا رہی تھی۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو میری سہیلیوں نے مجھے پالکی میں سوار کروا دیا۔ ہمارے گاؤں میں رسم تھی کہ رخصتی پالکی میں ہی ہوتی تھی، اور میرا سسرال تو یوں بھی 15-20 منٹ کی دوری پر ہی تھا۔ میں سب سے مل کر رخصت ہو کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ دل ایک عجیب ہی دھڑکن پر دھڑک رہا تھا۔ میں نے سب سے یہی سن رکھا تھا کہ میرا دلہا ایک بہت ہی خوش شکل اور خوش مزاج انسان ہے۔ پالکی کو چلتے چلتے ہو گئی تھی، لیکن میرا سسرال ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے پالکی میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی اس بات کی فکر بھی ہو رہی تھی کہ میں ابھی تک اپنے سسرال کیوں نہیں پہنچی ہوں۔ تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ پالکی چل نہیں رہی ہے، بلکہ ایک جگہ رک گئی ہے۔ میں سمجھی کہ شاید میرا سسرال آ گیا ہے۔ میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن کافی دیر بعد بھی مجھے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی مجھے پالکی سے اتارنے کے لیے آیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مجھ سے صبر نہ ہوا، اور میں نے آہستہ سے پالکی کا پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ پالکی تو ایک قبرستان میں موجود تھی، اور میرے بالکل سامنے ہی ایک قبر تھی۔ کیونکہ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا تو ڈر کے مارے میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر جھانکا اور آواز لگائی، لیکن میرے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس پورے قبرستان میں اس وقت اکیلی تھی، اور رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلنے والا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کا ہی قبرستان تھا، جسے گاؤں کے دوسری طرف جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔
لیکن بہت ہی کم لوگ اس راستے کو استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور تھی، اور آج تک میں بھی کبھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے جتنی دعائیں آتی تھی میں نے سب پڑھ کر خود پر پھونک لی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں، اور بھلا رات کے اندھیرے میں ایک دلہن کا یہاں کیا کام ہے۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے آگے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ اتنا لمبا سایہ دیکھ کر میری مزید جان نکل گئی۔ جب وہ سایہ قریب آیا تو وہ ایک لمبا سا آدمی تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ میں رات کے اندھیرے میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتا دی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ سکتا ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں رات کے اندھیرے میں اس طرح قبرستان میں بھی نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی، جبکہ میں نہیں جانتی تھی کہ سب مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے مجبوراً اس آدمی پر بھروسہ کیا اور اپنا شادی کا جوڑا سنبھالتے ہوئے قبروں سے بچتی بچاتی اس آدمی کے ساتھ ساتھ قبرستان سے باہر نکل آئی۔ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جو رات کے اس پہر قبرستان میں شاید صرف میری مدد کرنے کے لیے ہی پہنچا تھا۔ اس نے مجھے میرے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا تھا، اور میرے دروازہ بجاتے ہی جیسے میری ماں نے دروازہ کھولا تو میرے لیے ایک نئی قیامت منتظر تھی۔ جیسے ہی میری اماں نے دیکھا کہ میں واپس ان کی دہلیز پر آ گئی ہوں تو وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ میری بہنیں بھی مجھے ساتھ ساتھ برا بھلا کہہ رہی تھی، اور میری امی کہہ رہی تھی کہ میں ہی بد کردار ہوں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ آئی ہوں۔ میرا باپ تو نہ جانے کہاں تھا، لیکن میری ماں نے مجھے دروازے سے اندر ہی نہ آنے دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس قبرستان کا تم ذکر کر رہی ہو وہیں دفن ہو جاتی، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی ماں کے برابر میں ہی کوئی قبر کھود کر وہیں رہ جاتی، دوبارہ ہمارے سر پر خاک ڈالنے کیوں چلی آئی ہو؟ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد سے اب تک 16 سال تمہیں جھیلا ہے، آج جا کر سکون کا سانس لیا تھا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے دفع ہو گئی ہو، لیکن تم نے تو قسم کھا لی ہے کہ ہمیں قبر میں اتارے بغیر تمہیں چین نہیں ملے گا۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور جس طرح اپنے سسرال سے بھاگ کر یہاں آئی ہو بالکل اسی طرح یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری ماں نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی جو رات کے اندھیرے میں مجھے گھر کے دروازے سے ہی واپس بھگا دیا تھا۔ میں اپنا دلہن کا جوڑا سنبھالتی ہوئی آدھی رات کو گاؤں کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ گاؤں تو ویسے بھی مغرب کے بعد خالی ہو ہی جاتا تھا اور سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، اس لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت دیر یہاں وہاں بھٹکنے کے بعد گاؤں سے باہر نکل آئی تھی۔ اب تو مجھے کسی چیز کا خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس مر جانے کی خواہش تھی۔ اتنے میں میری نظر گاؤں کے باہر کی طرف بنی پرانی درگاہ پر پڑی۔ کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا اس لیے میں گرتی پڑتی درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ درگاہ کے اندر موجود مجاور نے مجھے دیکھ کر پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور پوچھنے لگا کہ بیٹی کیا بات ہے جو آدھی رات کو یہاں سوالی بن کر آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ درگاہ کا مجاور نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ یہی ایک کونے میں بیٹھ کر آرام کر لو، میں درگاہ کی دیکھ بھال پر مامور ہوں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور جینے کی تمام تر خواہشیں دم توڑ گئی تھی۔ میں صبح کے وقت اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن رات تک وہی شادی میری بربادی کی وجہ بن گئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور کیوں چلے گئے تھے، جبکہ وہ اپنی خوشی سے بارات لے کر آئے تھے۔ قسمت ہی ایسی خراب تھی، میری ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی اور میرے باپ نے میری پرورش کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی، لیکن سوتیلی ماں کبھی سگی ماں کی جگہ لے ہی نہیں پائی، اور جیسے ہی اس کی اولاد ہوئی تو اس نے ہم میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح ہوتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیتی اور میں گاؤں کی گلیوں میں خاک چھانتی رہتی۔ کبھی میری کوئی سہیلی مجھے کھانے کے لیے پوچھ لیتی تو کبھی کوئی سہیلی۔ اسی طرح میں بڑی ہوتی چلی گئی تھی۔ میری ماں کی یہی کوشش تھی کہ میں اپنے باپ کے سامنے بھی زیادہ نہ آؤں، اور میرے باپ نے بھی آہستہ آہستہ مجھے ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا۔ میری سوتیلی ماں جان بوجھ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا کرتی تھی، اور جب میں سارا دن گھر سے باہر رہنے کے بعد شام کو گھر لوٹتی تو وہ میرے گھر لوٹنے سے پہلے ہی میرے باپ سے میری جھوٹی شکایت لگا چکی ہوتی۔ وہ میرے ابا سے یہی کہتی کہ میں سارا دن جان بوجھ کر گھر سے اس لیے باہر رہتی ہوں
ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मेरे किरदार पर उंगलियां उठाकर मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप को मुझसे बदजन। मैंने दरगाह में सारी रात जागते हुए गुजारी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। बस एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद सुबह होते ही मेरा बाप मुझे लेने आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि मुझे आधी रात को इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है, तो हो सकता है वो मेरी मोहब्बत में मुझे लेने आ जाए। यही सोचते सोचते मेरी सारी रात गुजर गई। फजर की आजान की आवाज ने मुझे हौसला दिया था। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में ही बैठी हुई थी। निज़ार के मुजावर ने मुझे बताया कि इसका घर निज़ार की पिछली तरफ है, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ जाकर अपना लिबास तब्दील कर सकती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए वो अपनी बीवी को बुलाकर ले आया। उसकी बीवी एक भली औरत थी। वो मुझे अपने साथ घर ले गई और अपना लिबास दिया। कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया और वापस दरगाह की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। मुजाविर की बीवी ने तो मुझे अपने घर में ही रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे अपने बाप का इंतजार था। मेरा बाप तो मेरा सगा था, उससे तो मेरी परवाह होनी चाहिए थी। मुझे दरगाह की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सारा दिन गुजर गया था, लेकिन ना मेरा बाप आया था और ना ही मेरे ससुराल वाले। शायद वो लोग मुझे ढूंढ नहीं सके थे। यही सोचकर मैंने दोबारा गांव का रुख करने का सोचा, लेकिन अपनी माँ की बातें याद आने पर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अब मेरे दिन रात दरगाह की सीढ़ियों पर ही गुजर रहे थे कि आते जाते लोग मेरी झोली में कुछ न कुछ डाल जाते। कोई मुझे अपने लिए दुआ करने को कहता तो कोई खाना ले आता। रात में जैसे तैसे मुजाविर के घर पर गुजार लेती। वो और उसकी बीवी तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे यूं किसी पर बोझ बनना भी बर्दाश्त नहीं था। एक दिन दरगाह पर एक आदमी आया। वो दरगाह पर अपने भाई के नाम से न्याज करने आया था। उसने मेरे आगे भी बहुत सारा खाना रख दिया और अपने भाई के लिए दुआ करने का कहा। उसके बाद वो रोज दरगाह आता और मेरे लिए भी खाना लाता। वो एक बहुत अच्छा और नेक इंसान था। एक दिन यूं ही मुझसे पूछने लगा कि मैं यहाँ क्यों बैठी रहती हूँ, मेरा घर कहाँ है। जिस पर मैंने उसे इतना ही बताया कि मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि उसकी माँ एक बीमार औरत है जो अपने बेटे के इंतकाल के बाद पहले से ज्यादा बीमार पड़ गई है और उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो नेक हो और अच्छी हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ चलकर उसकी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। वो मुझे रहने के लिए जगह भी देगा और मेरी हर जरूरत का ख्याल भी रखेगा। इतने वक्त में मैं ये तो जान ही गई थी कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी हकीकत मुझ पर खुलने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं उसकी पेशकश फौरन ही मान गई, क्योंकि मैं अकेले रहते रहते थक चुकी थी। सारा दिन मैं दरगाह पर अकेली ही बैठी रहती और आते जाते लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखते। इससे बेहतर तो ये था कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखती और इज्जत की जिंदगी गुजार लेती। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे के एक कोने से ढांप लिया था। ये एक बड़ी सी हवेली थी। मैं उसके पीछे पीछे चलते एक कमरे में आ गई, जहाँ एक बीमार ज़ईफ औरत मौजूद थी। उस आदमी ने मुझे कहा कि ये औरत उसकी माँ है जिसका मुझे ख्याल रखना है। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं हर तरह से उसकी माँ का ख्याल रखूंगी और यूं मैं दरगाह से हवेली में चली आई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि हवेली में सिर्फ यही माँ और बेटा रहते हैं। बाकी लोग दूसरी बड़ी हवेली में रहते हैं जो गांव के बीचों बीच है, जबकि ये हवेली गांव से बाहर वाक़ई थी। मैं यहाँ आकर खुश थी। कभी कभी मुझे अपने बाप की याद सताने लगती, लेकिन जब वो ही मुझे भूल गए थे तो मैं क्यों उनको याद करके आंसू बहाती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सारे जख्म उधड़ गए। एक दिन हवेली में एक औरत आई और उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। वो वही औरत थी जिसने रुखसती के वक्त मुझे पालकी में बिठाया था। मैंने जैसे ही उसे देखा अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा लिया। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। मैं इस हवेली से अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। बहुत अरसे बाद मुझे कोई ठिकाना मिला था और मैं यहाँ दूसरे मुलाजमिन के साथ खुश थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और बीबी जान जिनकी खिदमत पर मुझे लगाया गया था एक बहुत नेक और रहम दिल औरत थी। उस औरत के सामने से गुजर जाने के बाद मैंने एक नौकरानी से पूछा कि ये कौन है, जिस पर नौकरानी ने बताया कि ये बीबी जान की बड़ी बहू है जो बड़ी हवेली में रहती है और कभी कभी यहाँ बीबी जान की खिदमत में हाजिर होती है। ये सुनकर मैं चौंक गई कि वो औरत अगर बीबी जान की बहू है तो वो मेरी क्या लगती है और वो मेरे निकाह में क्यों मौजूद थी,
شادی کے وقت تو میں اس قدر خوش تھی کہ میں نے کسی سے کسی بھی بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی میں اپنے کسی سسرال والے کو جانتی تھی۔ شاید میری شادی اس عورت کے کسی نوکر سے ہوئی تھی۔ بی بی جان کی دوا کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے لازمی انہیں دوا کھلانے جانا تھا کیونکہ بی بی جان کے سارے کام اب میری ذمہ داری تھی۔ لیکن وہ عورت ان کے کمرے میں موجود تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے سامنے جا کر اس سے اپنے شوہر کے متعلق پوچھوں۔ مجھے اس طرح قبرستان میں چھوڑ کر جانے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ وہ ایک امیر عورت تھی اور ایک طرح سے اس حویلی کی مالکن تھی۔ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھتی اور میں اس حویلی سے بھی نکالی جاتی۔ بہت ہمت کر کے میں اس کے سامنے چلی گئی تھی اور جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل گئی۔ اتنے میں وہ شخص بھی پیچھے سے چلا آیا جو مجھے اس حویلی تک لایا تھا۔ اس عورت نے حیرت سے اس شخص سے پوچھا کہ فہد یہ تمہیں کہاں ملی؟ اتنی بڑی خوشی کی بات ہو گئی اور تم نے ہمیں خبر تک دینا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ہم سب بھی تو تمہارے لیے اتنے ہی پریشان تھے۔ اس عورت نے اچانک ہی اٹھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا تھا، جبکہ فہد حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس عورت نے فہد کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ اب زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو، اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر گھر لے آئے ہو اور ہم سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر تو مجھ پر جیسے آسمان ہی گر پڑا۔ فہد تو خود بھی سکتے میں آ گئے تھے۔ اس عورت نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بی بی جان سے کہنے لگی کہ کتنی خوش قسمت ہے آپ کی، یہ اس طرح آپ کی خدمت کر رہی ہے، جبکہ ہمارے مرد تو اسے آدھی رات کو قبرستان میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ یہ سن کر میں جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی اور میں نے حیرت سے فہد کی طرف دیکھا تھا جو خود بھی حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جان نے حیرت سے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ فہد کی بیوی ہے؟ تب اس عورت کو احساس ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں۔ اس عورت نے جب ہاں میں سر ہلایا تو فہد کو جیسے ہوش آ گیا۔ مجھے تو اتنی بھی ہمت باقی نہیں بچی تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال کرتی۔ فہد نے مجھے خود ہی بتایا کہ جب مجھے رخصت کروا کے لایا جا رہا تھا تب اچانک ہی فہد کے چھوٹے بھائی کو دشمنوں کی گولی لگ گئی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ فہد کے بڑے بھائی جو پالکی کے ساتھ تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ ملازموں کو سنا دیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے اور ہم اسے اپنی حویلی میں لے کر نہیں جا سکتے ہیں، ابھی اس کے قدم حویلی میں پڑے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اگر اس کے قدم حویلی میں پڑ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ان کے حکم پر ملازمین نے پالکی قبرستان میں ہی چھوڑ دی اور وہ سب واپس خالی ہاتھ حویلی آ گئے۔ فہد نے بتایا کہ جب انہیں اور بی بی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ دونوں ہی بڑے بھائی سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اگلی ہی صبح مجھے لینے میرے گھر گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں تو اپنے گھر واپس ہی نہیں آئی۔ میری ماں نے انہیں بتایا کہ وہ نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں اور میرے باپ کو بھی مجھ سے متعلق کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ شادی سے پہلے فہد نے مجھے دیکھا نہیں تھا تو وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ پھر بھی ادھر ادھر بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی میرا کچھ پتہ نہ چلا۔ کسی نے بھی مجھے رات کو گاؤں میں واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ فہد مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جانے کی بجائے درگاہ کیوں چلی گئی تھی اور میں نے پہلے ہی دن انہیں سچ کیوں نہیں بتا دیا۔ اگر میں پہلے ہی دن انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو وہ اسی وقت جان جاتے کہ میں ان کی ہی بیوی ہوں۔ میں نے فہد کو بتایا کہ میں اپنے گھر واپس گئی تھی لیکن وہاں میری سوتیلی ماں موجود تھی جس نے مجھے الٹے قدموں واپس لوٹا دیا اور مجبوراً مجھے درگاہ میں پناہ لینی پڑی، اور میں نے اس ڈر سے فہد کو ساری بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے کہ بھلا کون اپنی نئی دلہن کو اکیلا آدھی رات کو قبرستان میں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ فہد اور بی بی جان دونوں مجھ سے بہت شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں وہ دونوں شامل نہیں تھے۔ یہ فہد کے بڑے بھائی کا فیصلہ تھا اور اس لیے فہد اپنی ماں کو لے کر اس حویلی میں آ گیا تھا کیونکہ وہ ان لوگوں سے ناراض ہو گیا تھا۔ بہت عرصے بعد خوشیوں نے میرے دروازے پر دستک دی تھی اور میں اس موقع کو بلا وجہ کی ناراضگی میں گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً ہی فہد کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فہد نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ابا بھی مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے اور اسی لیے اگلے دن فہد مجھے لے کر میرے گھر گئے تھے جہاں میرے ابا مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ بہت مہینوں بعد ہی صحیح لیکن مجھے میرے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔